نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ دوستو ابھی گزشتہ کل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار گزرا ہے۔ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت سے مسلمانوں کی شرکت دیکھنے کو ملی ہے۔ دیکھیے، دو پہلو اس میں بیان کروں گا اور بہت اہم کلپ ہے، سمجھیے گا اس چیز کو۔ اگر ایمان کی ذرا سی بھی روشنی دل میں زندہ ہے تو اس کو ضرور دیکھیں اور ایمان کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھیں اور اسے دوسروں تک شیئر بھی کریں، تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ توبہ اور استغفار کریں اور دین کی طرف لوٹ آئیں۔ دیکھیے، اس میں دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک تو ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے اور ان سے مذہبی تعلقات کس حد تک ہونے چاہیے۔ تو معاشرت کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 کے اندر یہ فرمایا کہ جو غیر مسلم بھائی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھی طریقے پر رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو بالکل بھی منع نہیں کیا کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اللہ نے بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ تو جہاں تک معاشرت کی بات ہے، اگر وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں شامل ہو، ان کو معاونت کی ضرورت ہو ان کی مدد کریں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی مدد کریں، دوائی علاج، جس طرح آپ ان کے ساتھ معاشرت میں بھائی چارگی میں جس طرح آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ ان کا ساتھ ضرور دیجیے۔ بلکہ یہ پسندیدہ ہے اسلام کے اندر۔ اللہ نے اس کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا اور غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا۔ یہ تو اسلام آپ کو اخوت کا درس دیتا ہے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو، آپس میں سارے لوگ مل جل کر رہیں اور محبت کے ساتھ ایک منظم معاشرہ جو ہے انجام پائے۔ لیکن وہی بات جب دین کی آتی ہے تو ہم آج دیکھتے ہیں بہت سے سیکولر اور براڈ مائنڈڈ لوگ جو اپنے آپ کو بہت نئے ذہن والا سمجھتے ہیں، اسلام کی سوچ اور فکر کو ایک دقیانوسیت سمجھتے ہیں، ان کے لیے میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ ذرا آپ یہ بتلائیے، سورہ کافرون کس وجہ سے نازل کی گئی تھی؟ اس کا کیا، اس سورت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کیا اس کا پس منظر ہے؟ کیوں یہ سورت نازل کی گئی؟ یہی تو اس سورت کا مقصد ہے۔ جب کفار نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ اسی پہ تو نازل ہوئی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہی تو ہے سورہ کافرون جو ثابت کرنا چاہتی ہے، اور ہم اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تہواروں میں شامل ہو کے، ان کی مدد کر کے ہم دین کو بہتر، اسلام کو بہتر ثابت کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں شامل ہو کر کے ہم راکھیاں بندھوائیں گے، ہم ہولی پہ رنگ بھی کھیلیں گے، ہم دیوالی میں پٹاخے بھی جلائیں گے، ہم اس سے اسلام کو مضبوط کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت کہ ہم اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، ہم اسلام کو بے عزت کر رہے ہیں، ہم اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ہم اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایز اے مسلم ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام حق ہے، سچا مذہب ہے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں تمام باطل۔ ظاہر ہے کہ باطل کی حق کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ایک طرف آپ راکھی بندوا رہے، ہولی بھی کھیل رہے، پٹاخے بھی جلا رہے، آپ کیا اس کو اسلام کے مقابل لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے؟ پھر کیا مطلب رہا آپ کو اسلام کو فالو کرنے کا؟ پھر اسلام کے سچ ہونے کی کیا دلیل رہ گئی؟ آپ نے اسلام کو سچ کہاں رکھا؟ آپ نے اسلام کو کمزور کر دیا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ نعوذ باللہ اسلام صرف سچ نہیں ہے بلکہ یہ بھی سچا ہے۔ تو آپ مسلمان رہ گئے یا نہیں؟ ذرا آپ یہ سوچئے گا ایک بار۔ یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ ذرا سی بھی دل کے اندر اگر ایمان کی روشنی باقی ہے، ذرا سی بھی ایمانی غیرت باقی ہے، تو اس پہ غور کیجئے اور سوچئے کیا ہمیں یہ سب کرنا چاہیے یا ہمیں ان سے رکنا چاہیے۔ دیکھیں، معاشرت کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا، لیکن مذہب کی جو حدود اللہ نے متعین کی ہے وہی رہنا پڑے گا۔ اس سے آگے جانے کو اگر آپ جائز سمجھتے ہیں تب تو آپ ایمان سے خارج ہیں، اور نعوذ باللہ اگر بس یوں ہی آپ نے یہ کام انجام دیے تو یقیناً حرام کا ارتکاب کیا ہے، جس کے لیے آپ کو توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی ضروری ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ اسلام کو بہتر ثابت کر رہے ہیں، لیکن آپ اسلام کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، کہ نعوذ باللہ اسلام کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو تاکہ یہ اسلام کو اچھا کہیں۔ اسلام کو کوئی سچا کہے یا نہ کہے، اسلام سچا مذہب ہے۔
ہم جو ہے دوسرے مذہب کے تہواروں کو منا کر اگر اسلام کے مقابل لا کر کے کھڑا کریں گے تو یاد رکھیے گا اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایسا سمجھاتا ہوں کہ آپ کا باپ مسلمان ہے، غیر مسلم کی شادی تھی، آپ کے ابا نے کہا وہاں جائیے کھانا کھا کر آ جائیے، کھانا کھانا آپ کے لیے وہاں جائز تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاشرت کی وجہ سے تھا، معاشرت کی وجہ سے تھا۔ آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ وہاں شراب نوشی بھی ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو شراب پیش کی، آپ نے یہ سوچا اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو نعوذ باللہ یہ میرے باپ سے اور مجھ سے بدزن ہو جائے گا، اس لیے چلو شراب پی لیتا ہوں، اس میں میرے باپ کی بھی بڑائی ہو جائے گی کہ یار اس کے باپ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے اور یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ مسلمان بھی اور شراب بھی ہماری پی رہا ہے ہمارا دل رکھنے کے لیے۔ آپ یہ بتلائیے آپ نے اس کی بات مان کر کے اپنے باپ کی عزت بڑھائی ہے یا عزت گھٹائی ہے؟ یاد رکھیے گا آپ کے باپ کے اوپر جو نیک ہونے کا لیول لگا ہوا تھا، آپ کے باپ کے اوپر مسلمان ہونے کا جو لیول لگا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر دھبا لگایا ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کروائی ہے، آپ نے بھری محفل میں اس کی توہین کروائی ہے۔ یقیناً اسی طرح جب آپ غیر مذہبی معاملات میں شامل ہوتے ہیں دوسروں کے، تو آپ اسلام کو مضبوط نہیں بلکہ اس کو کمزور ثابت کرتے ہیں کہ شاید اسلام کو ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ان کے مذہبی معاملات میں شامل ہوں تاکہ وہ لوگ اسلام کو بہتر کہیں، بہتر سمجھیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کمزور اور لاوارث مذہب نہیں ہے، اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس فعل کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کی حدود کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیا حدود ہیں، معاشرتی حدود کیا ہیں، مذہبی حدود کیا ہیں، ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ لکھ کے دے سکتا ہوں اس بات کو کہ اگر آپ ان چیزوں میں شامل ہوتے رہے تو اگلی نسلوں کے ایمان پر ابھی سے مٹی ڈالیے، ان پہ فاتحہ پڑھ لیجئے، وہ آپ کو کلمہ گو نظر نہیں آئیں گی۔ وہ ظاہر ہے جب اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ وہ ہولی بھی مناتا ہے اور دیوالی بھی مناتا ہے اور راکھی بھی بندھواتا ہے، تو کیا فرق چھوڑا آپ نے اس بچے کے سامنے جو وہ دین اسلام میں اور دوسرے مذہب میں فرق کرے گا؟ یقیناً وہ کہے گا یہ تو سارے ایک جیسے ہیں، اور یہی اس بچے کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جتنا دل کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے محبت ہونا ضروری ہے، اللہ کا ایک ماننا ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ دل کے اندر شرک کی نفرت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نفرت ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم نے دونوں چیزوں کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں، تو اب اس کی بھی محبت ہے، اس کی بھی محبت ہے، اور ایک دل میں حق اور باطل دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب آپ شرک کو اپنے ایمان کے ساتھ شامل کریں گے تو ایمان تو ختم ہو گیا، اب نتیجہ موت کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شرک کے اندر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جائز سمجھ کر کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آپ کا نکاح ختم، آپ کا ایمان ختم۔ دوبارہ آپ کو اگر مسلمان بننا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ جا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسلام کا سیدھا سا فنڈا ہے، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ براڈ مائنڈڈ لوگ جو آ کر کے آپ کے برین کو واش کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جو آپ کے ایمان کے اندر جو دیمک لگائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ پری پلانڈ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سارا پری پلانڈ ہے۔ خاص طور سے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ارتداد کے معاملے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ اگر ہم ان جیسے کسی معاملات میں شریک ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ معاشرتی معاملات میں خوب ساتھ دیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کا، لیکن اگر ان کے دینی معاملات میں، ان کے مذہبی معاملات میں ذرا سے بھی اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ آپ کے ایمان پر اٹیک اور ایمان پر خطرہ ہے، ایمان کے دل سے نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس گناہ عظیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔